بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح عوامل درس نمبر 7. حتی الحادی عشرہ. پہلے عبارت پہ دقت کرو، زیر زبر میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. الحادی عشرہ حتی، ترکیب تو سیکھ لیا نا. یہ الحادی عشرہ مبتدا ہے، حتی کیا ہے؟ یہ خبر ہے، ختم ہو گیا. ولہا معنیان، اس کی ترکیب بھی واضح ہے. بہی زیدن، بزیدن داون کی طرح ہے. لہا جار و مجرور متعلق ہے ثابتانی ہو کر، خبر مقدم جار مجرور متعلق نہیں بنے گا. اور معنیانی مبتدا مؤخر. ایک ترکیب سیکھ لو تو باقی سب وہی ہے، اس کے شبیہ ہے. سمجھ کے پڑھو، رٹا بالکل ضرورت نہیں ہے. رٹا لگائیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ لو پھر مطلب مثال یاد کرنے کے لیے خوب رٹا ہے، وہ تو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. قرآن یاد کرنے کے لیے کیا بننے گا؟ رٹا لگانا پڑے گا نا. احدہما لانتہاء الغایتی مثل الہ الا ان ما بعد حتی داخل فی حکم ما قبلها. نحو اکلت السمکۃ حتی رأسها بخلاف الى. نحو ثم اتم الصیام الى اللیل. الثانی بمعنی مع، بمعنی معنی کہو، بمعنی مع، بمعنی مع. وہو کثیر، ہوا مبتدا ہے، کثیر خبر ہے. نحو جاءنی الحاج، حاج فاعل ہے. حاج کیوں مرفوع ہے؟ فاعل ہے جا کے لیے، آیا میرے پاس حاجی. حتی المشاتیۃ، حتی حرف جر ہے نا تو ماں باپ کو جر دے گا، تو حتی المشاتی. وتدخل علی المظہر خاصتاً، خاصتاً پڑھو، خاصتن نہ پڑھو، تین بھی نہ پڑھو، فقط تن. وہ بعد میں پتہ چل جائے گا. خلافاً للمبرد، مبرد، اللہ مبرد ہے، مبرد کے آدمی کا نام ہے، ایک نحوی کا نام. فَإِنَّهُ جَوَّزَ الدخول، ملا کر پڑھے تو جوز الدخول. فَإِنَّهُ جَوَّزَ الدخول عَلَى الْمُضْمَرِ أَيْضًا مستدلا بقول الشاعر فلا والله لا يبقى أناس فتن حتى کا، حتى کا. شاید مثال اسی پر ہے. حتیٰ یہاں پر کاف ضمیر پہ داخل ہوا ہے. یبن ابی زیادن کو یہاں تک. 11واں حرف جر حتیٰ ہے. ولہا معنیانی، حتیٰ کے لیے دو معنی ہے. احدہما پہلا معنی لانتہاء الغایتی، غایت اور فعل یا زمان، یہاں پر فعل کی مثال ہے، فعل کے انتہا کو بتانے کے لاتے ہیں، یا کسی چیز کے انتہا کو بتانے کے لاتا ہے. حتیٰ ہم انتہائی غایت زمان بتانے کے لاتا ہے، ہم انتہائی غایت مکان بتانے کے لاتا ہے، ہم انتہائی غایت فعل بیان کرنے کے لاتے ہیں. متاسفانہ کتاب شرح عوامل ایک ناقص کتاب ہے،
صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا ہے تو اس میں مغلق ہے. تو انشاءاللہ یہ نئی کتاب اگر ہو جائے تو ان تمام کے لیے الگ الگ مثال بہترین طریقے سے پہچاننے کا طریقہ وہ سب بیان ہوگا. یاد بھی کریں گے باقی وہ پڑھ لیں ہمیں تو یاد رہیں گے. ہو یہ انتہا کے معنی اس میں مکان کے معنی والا دکان کے معنی والا کہاں لکھا ہوا؟ ہاں یہ لکھا نہیں ہے. بس اب یہاں پر انتہائی غایت فعل لکھا ہے یہاں پر. جیسے مچھلی ایک چیز ہے، ایک جسم ہے، اس کے دم سے کھانا شروع کرے تو انتہا سر ہے، سر سے کھانا شروع کرے تو انتہا کیا ہے؟ دم ہے. دائیں طرف سے کھانا شروع کرے تو انتہا بائیں طرف ہے، بائیں طرف سے کھانا شروع کرے تو انتہا دائیں طرف ہے. جیسے ایک کمرہ ہے، ادھر سے دوڑنا شروع کر تو انتہا یہ بنتا ہے، ادھر سے دوڑنا شروع کر تو انتہا وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ انتہائی غایت ایک مسافت ہے جس کی ابتدا. مچھلی کھانا ایک فعل ہے، اس فعل کو کہاں سے شروع کیا؟ دم سے شروع کیا. کھا کھا کے ہڈیوں کو بھی نگلتے ہوئے چلا گیا سر تک. پھر زیادہ بھوک ہے تو سر کو بھی کھا لے گا، نہیں تو چلو سر بلی کے لیے چھوڑ دے گا. اگر خود بلی بننا ہے تو خود بھی کھا لے گا سر کو بھی. لانتہاء الغایت مثل الہ، جس طریقے سے الہ آتا ہے انتہائی غایت کے لیے، حتی بھی آتا ہے انتہائی غایت کے لیے. لیکن فرق کیا ان دونوں میں؟ فرق ان دونوں میں یہ ہے حتی کا بعد والا حتی کے پہلے والے کے حکم میں شامل ہے، لیکن الہ کا بعد والا الہ سے پہلے والے کے حکم میں شامل نہیں ہے. کہتے ہیں رات تک روزہ رکھ لو. رات کو بھی رکھنا ہے؟ نہیں رکھنا ہے. رات کو بھی نہیں رکھنا ہے. رات تک روزہ رکھو نا، الی اللیل، رات تک. بس خود رات روزے میں شامل ڈٹ کے کھانا ہے 2-3 پلیٹ. اما مچھلی کو سر بھی کھانا ہے، بلی بننا ہے تو سر بھی کھانا ہے، نہیں چھوڑنا سر کو بھی. بس یہاں پر سر بھی کھانے میں شامل ہے. یا ایک اور مثال دیتا ہوں، چلو جو ہو سکتے ہیں، ایسی مثال جو ہو سکتے ہیں. جیسے قرأت القرآن حتی سورۃ یونس، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی سورہ یونس تک. یعنی سورہ یونس بھی کیا ہے؟ شامل ہے، اسے پڑھ لی ہے تو ختم نہیں ہوا. یعنی آخر تک نہیں کہ سورہ یونس بھی پڑھ لی. الہ پڑھا تو یعنی کہ اس سورہ یونس سے پہلے اگر کہ الہ سورۃ یونس یعنی سورہ یونس شامل نہیں ہے، اس سے پہلے تک. بس حتی اپنے ماں باپ کو ماقبل میں شامل کرتا ہے، الہ اپنے ماں باپ کو ماقبل میں شامل نہیں کرتا. یہ ختم. الا فرق بیان کرتے. بس اگر آپ سے پوچھے حتی اور الہ میں کیا فرق ہے بیٹا، کہو الہ کا ماں باپ ماقبل میں شامل نہیں ہے، حتی کا ماں باپ ماقبل میں شامل ہے. الا ان ما بعد حتی، مگر یہ کہ حتی کا بعد والا داخلون، غیر مرزا غالب، داخلون شامل ہے فی حکم ما قبلہا، حتی سے پہلے والے کے حکم میں. جیسے مثال دیتے ہیں، نحو اکلت السمکۃ، میں نے مچھلی کھائی، حتی رأسہا، اس کے سر سمیت، یعنی سر بھی کھا لیا. بخلاف حتی ابلا، بخلاف الہ کے برخلاف، الہ میں ایسا نہیں ہے. یعنی الہ کا ماں باپ ماقبل میں شامل نہیں ہے. نحو ثم اتم الصیام، پھر تم روزے کو کامل کرو. کب تک؟ الی اللیل، رات تک ہے. ورنہ جو ہی رات شروع ہو جائے، مسئلہ کشمیر ادھر سے شروع ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو رات کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے نا، رات تک روزہ رکھنا ہے. بس خود رات روزے میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے الی الکوفہ کہا تو کوفہ میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر حتی الکوفہ کہے تو داخل ہوا ہے. اس کو حد تک پہنچانا حتی ہوتا ہے، حد سے پہلے الہ ہوتا ہے. ہاں بات بالکل. احسن. یہ ختم. دوسرا معنی
الثانی احدہما، ان دونوں میں سے پہلا معنی، الثانی دوسرا معنی، بمعنی مع، حتیٰ آتا ہے مع اور مصاحبت کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے حتیٰ مصاحبت کے لاتا ہے، حتیٰ مع کے معنی میں آتا ہے، ایک ہی بات ہے، مع اور مصاحبت ایک چیز ہے۔ بس یہ نہیں کہنا کہ نہیں مصاحبت کے لیے نہیں آتا، عوامل میں تو حتیٰ بمعنی مع لکھا ہے، مصاحبت تو نہیں لکھا ہے، وہ بندہ مصاحبت وہی مع ہے نا۔ کثیر زیادہ آتا ہے۔ جی جی، وَهُوَ كَثِيرٌ، حتیٰ مع کے معنی میں آنا کلام عرب میں بہت زیادہ استعمال ہے، عام استعمال ہے۔ نحو جاءنی الحاج حتی المشاتی، حاجی آ گیا یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی آ گئے، سارے پہنچ گئے، اب جو بریانی کھلانا ہے بسم اللہ دسترخوان بچھاؤ کھلاؤ، سب پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں پر حتی المشاتی، حتی بمعنی مع المشاتی ہے، ایسا تو نہیں کہ حاجی جائے 2 میل آگے اور استقبال کے لانے والے بیچارے وہ پیچھے رہے، یہ تو نہیں، ساتھ ساتھ آتے ہیں بالاخرہ، نعرہ بارہ لگا کر قصیدہ پڑھتے ہوئے نہیں، کوئی نعت قوالی یہ وہ۔ اگلا مسئلہ، آیا حتی فقط اس میں ظاہر پہ داخل ہوگا یا ضمیر پہ بھی داخل ہوگا؟ تو تمام علماء نحو کہتے ہیں فقط اس میں ظاہر پہ داخل ہوگا۔ مبرد ایک نحوی کا نام ہے، وہ کہتے نہیں ضمیر پہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ وہ دلیل پیش کرو، یہ دلیل ہے کہ عرب کے ایک شاعر نے اپنے شعر میں حتیٰ کو ضمیر پہ داخل کیا ہے۔ اگر حتیٰ ضمیر پہ داخل ہونا غلط ہوتا تو یہ عرب شاعر نے کیوں داخل کیا؟ وہ تو عرب شاعر ہے، کوئی انگلینڈ کا شاعر نہیں ہے، کوئی کراچی کا شاعر، اردو زبان والا نہیں، وہ عربی شاعر ہے۔ شاعری سے عبارت لے جا رہی ہے۔ بس شاعر جب وہ اپنے شعر میں یہ کہتا ہے اس کا مطلب کہ وہ قانون کے روح سے درست ہے۔ ابھی ہمارے میر تقی میر کے اشعار میں جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ کہ نہیں یہ غلط اردو ہے، اور تو کیسے میر تقی میر صاحب تو بڑھ گئے آگے، یا مرزا غالب، اردو کا بادشاہ ہے نا، ہاں شاعر تو ہوتا ہی بادشاہ، بالکل بالکل، لغات میں وہ ماہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خلافاً خوب وتدخل علی المظہر خاصہ، یہ باقی علماء نحو کا نظریہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور بہت سارے علماء کے نزدیک تو حتیٰ فقط اس میں ظاہر پہ داخل ہوگا، ضمیر پہ داخل نہیں ہوتا۔ خلافاً للمبرد، مبرد کے برخلاف، وہ سے ہماری مخالفت کی ہے۔ فَإِنَّهُ بتحقیق مبرد جوزا اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے، الدخول حتیٰ کا داخل ہونا، علی المضمر ایزن، ایزن کیوں لایا؟ چونکہ ظاہر پہ تو ویسے بھی داخل ہوتے ہیں، ضمیر پہ بھی داخل ہوگا، بی کا معنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مستدلن، دلیل لاتے ہوئے، بقول شاعر، شاعر کے اس شعر سے۔ شاعر کہتے ہیں فلا واللہ لا یبقى اناس فتن، ابن ابی زیاد کے سامنے بیٹھا، وہ تو چوڑا ہو رہا تھا اس کو، وہ اس نے کہا زیادہ چوڑا نہیں ہونا، تو بھی جائے گا زیر زمین ایک دن۔ کہتے فلا واللہ لا یبقى اناس فتن، اللہ کی قسم کوئی بھی انسان جوان باقی نہیں رہتا، ایک دن وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بوڑھوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے انسان۔ روڈ پہ کوئی بوڑھا ملے، بھائی بیٹا مجھے روڈ پار کرا دو، خدا کا شکر کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے پہنچا دو، کیونکہ ایک دن ہم نے بھی اس جیسا ہونا ہے۔ آج جس وقت آپ جوان ہیں، آپ عمر رسیدہ لوگوں کی مدد کرو گے تو کل کے جوان، آپ کل کے بوڑھے آپ کی مدد کریں گے۔ آپ آج کے جوان کل کے بوڑھے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ اس بات کو مان گئے، جی مبرد کی بات کو مان گئے کہ یہ زمین پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم مبرد کی بات اس نے ابھی تو نہیں مانی اس نے، لیکن اس نے استدلال کیا ہے، حالا ممکن یہ جواب دے، چونکہ دیکھیں کسی شاعر کے شعر عربی میں شعر پیش کرتا ہے،
اس شاعر کا پتہ ہونا چاہیے کس نے یہ شعر کہا. اگر شعر تو کتابوں میں ناقل ہوتے ہوئے آیا ہے لیکن کسی بھی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ شعر کس نے کہا تھا تو وہ شعر دلیل نہیں بن سکتی. ممکن ہے کسی نے لڑ لیا ہو, اصلی شعر شاعر کا شعر نہ ہو, کسی نے بنا لیا ہو. یہ شعر ابن عقیل میں بہت سارے اشعار ہیں, استدلال کے نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں اس شعر کو کسی بھی نحوی نے کسی خاص شاعر کی نسبت نہیں دیا ہے, لہٰذا یہ شعر دلیل درست نہیں ہے. حالانکہ ممکن ہے وہ بڑی کتابوں میں دیکھنا پڑے گا یہ شعر واقعاً کسی خاص شاعر نے کہا ہے یا بے نام و نشان کسی شاعر کی طرف نسبت دی ہے. ہاں مذہبی ایک اردو میں شعر پیش کرتا ہے, اردو شعر, تو ہر ابتدائی شاعر کی بات تو حجت نہیں ہے نا. مرزا غالب جیسے, میر تقی میر جیسے, میر انیس جیسے, مرزا دبیر جیسے, جوش ملی آبادی جیسے, علامہ اقبال جیسے, اچھا جناب وہ حسرت موہانی جیسے, ابوالکلام آزاد, ان شعراء کے شعر حجت ہے اردو زبان میں. نہ ہر جو منہ اٹھائے گا, ابھی ہمارے مدرسے میں کتنے طلبہ ابتدائی شاعر, ان کے شعر حجت نہیں ہے کیونکہ ان کی اردو اب خود کمزور ہے, تو ان کے شعر سے کیا ہم استدلال کریں گے. تو وہاں پر پھر دیکھنا ہے کہ آئے یہ شعر مرزا غالب کے دیوان میں ہے, میر تقی میر کے دیوان میں ہے, یا حسرت موہانی کے دیوان میں ہے تو پھر دلیل ہے. ورنہ کسی مشہور شاعر کی کتاب میں تو ہے نہیں یہ شعر, لیکن یہ زبان میں زبان ہو کے لوگوں کے زبان پر آ گئے ہیں, تو اس شعر سے آپ اردو زبان پہ استدلال نہیں کر سکتے. حدیث میں نہیں ملتا یہ مطلب حتیٰ نہ کی معنی ضمیر میں آ جائے. ہاں یہ ظاہراً نہیں ہے, ظاہراً حدیث وغیرہ میں نہیں ہے. خوب فتن حتیٰ کا, حتیٰ کہ تو بھی, یبن ابی زیاد, اے ابی زیاد کے بیٹے, تو زیادہ چوڑا نہیں ہونا. کوئی بھی انسان جوان باقی نہیں رہتا, تو بھی نہیں رہے گا. 10 سال گزرنے دو پتہ چل جائے گا. شاہد مثال کس پر ہے بیٹے؟ حتیٰ کا پر ہے. حتیٰ داخل ہوا ہے ضمیر پر, اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر حتیٰ ضمیر پہ داخل ہونا غلط ہوتا تو شاعر کیوں داخل کیا. یہ شاعر کا نام اگر پتہ نہیں, نام پتہ اگر ہو تو اس کی بات حجت ہے, مشہور شاعر کا نام ہو. اگر نام کا پتہ نہیں ہے تو وہ شعر حجت نہیں ہے. اور وہ بھی ان شعراء کا کلام حجت ہے جو اسلام سے پہلے ہو, زمانے جاہلیت کے, یا اسلام اور بنی عباس کی خلافت کے اواخر تک, وسط تک ہو. اما اس کے بعد جو شعراء آئے ہیں ان کے شعر بھی حجت نہیں ہیں, کیونکہ ان کی زبان خالص نہیں ہے. ان کی زبان خالص. یہ دروازہ بند رکھو, ادھر سے آواز آ رہی ہے. ہاں بند ہے, یہ دروازہ بند کر دو. ٹھیک ہے, واضح ہے نہیں, یہ ختم. چل مثال یہ ہوا, باقی ترکیب ہم بعد میں رکھ لیتے, ابھی نہیں بتاتے. لیکن جو ترکیب آپ کو آتی ہے وہ ترکیب کرو. لا یبقا فعل ہے تو فعل کے لیے یہ فعل ناقص ہے, غور کرو. باقیہ یبقا فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اناسن اسم ہے, فتن خبر ہے. لیکن یہ لا یبقا کا یہ اس میں ناقص کیسے ہے, اس میں یہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ ابھی پڑھے گا نا ابھی, اس لیے تو میں کہتا ہوں. اس میں الثانی عشرہ باء القسم, یہ بھی غلط ہے. دیکھو باء قسم کو با کے معنی میں لے آؤ, اس کو الگ حرف شمار کیا ہے. وہ یہ با ہے نا, یہ کوئی الگ حرف تو نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے نا, آپ کو اچھی طرح تلاش کرو جس میں ہمیں بھی پھر پریشانی نہ ہو. آپ بس اس طرح سے یاد کرو, جب تک میری کتاب بازار میں آنے تک آپ اس کو یاد کرو. الثانی عشر حروف جارہ میں سے 12واں باء القسم, وہ با ہے جو فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. نحو باللہ لافعلن کذا, باللہ یعنی میں قسم کھاتا ہوں ذات خداوندی کے ساتھ کہ یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے, عوامل کو ضرور حل کرنا ہے کہ قسم کھاؤ, تب جا کے حل ہوگا.
سنا ہے صاحب جواہر نے، سننے میں آیا ہے، اللہ کتاب میں نہیں دیکھا، کسی ہمارے استاد نے کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا سنا ہے کہ اس نے نظر کی تھی کہ ہر روز کتاب جواہر الکلام کا 20 صفحہ لکھوں گا، 20 صفحہ، ایک صفحہ کے لیے ابھی اگر درس دینا شروع کرنا ہے ایک صفحہ کا کم سے کم 3-4 دن کم سے کم ہوگا اگر مختصر درس دے تو اس کتاب کا، وہ 20 صفحہ لکھنے کی نظر کی، اور اتفاقاً اس کے جوان بیٹا بہت ہوا، ادھر سے نظر کی ہوئی ہے کہ ہر روز 20 صفحہ لکھنا ہے، ادھر سے بیٹا بہت ہوا ہے، اس نے وہ 20 صفحہ پورا کیا جنازے پر بیٹھ کر بھی، باقی لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں، یہ جواہر لکھ رہا ہے، تب جا کے وہ تقریباً 48 جلد یا 53 جلد ہے قریباً جواہر الکلام، وہ مکمل ہو گئی وہ کتاب۔ تو پڑھنے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں، نہ پڑھنے والے لوگ موبائل سے کھیلنا، واٹس ایپ پہ کس کا میسج آیا ہے، مختلف گروپ میں شامل رہے، اپنا ٹائم بھی ضائع، اور جو پھر سے بیٹھے ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ ان کے بھی عمر ضائع کر رہے ہیں، فضول لکھنا پڑیں گے نا، یہ فضول کب کر رہے لکھو، اس کے بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ خوب باللہ لأفعلن کذا، یہ ختم۔ پھر کہتے ہیں دیکھو میں قسم کھاتا ہوں، فعل ہے نا یہ، آیا یہ فعل قسم ظاہر کر کے آئے گا یا اس کو محذوف رکھنا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہی یا بائے قسم میں فعل قسم کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے، تقدیر میں محذوف رکھنا بھی جائز ہے۔ اقسم باللہ کہے تو بھی صحیح ہے، فقط باللہ کہے اقسم کو تقدیر میں رکھ لے تو بھی صحیح ہے۔ با قسم کے معنی بھی آتا ہے، ہم با قسم کے معنی آتے ہیں۔ وَهِيَ تُسْتَعْمَلُ مَعَ الْفِعْلِ، فعل سے مراد فعل قسم، ان کو لکھنا چاہتا ہے وَهِيَ تُسْتَعْمَلُ مَعَ فعل القسم، اور یہ بائے قسم اپنے فعل قسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے نحو اقسم باللہ لأفعلن کذا، میں قسم کھاتا ہوں ذات خداوندی کے ساتھ کہ ضرور ایسا کام کروں گا، یہاں پر اقسم باللہ کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ وبدون الفعل، اور فعل قسم کے بغیر فقط باللہ بھی استعمال ہوتا ہے، کما عرفت، اوپر والے مثال میں اقسم ہے نہیں ہے، شروع والی مثال میں نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کما عرفت، چنانچہ آپ نے پہچان لیا، اوپر ہم نے اقسم کو نہیں لایا ہے، پس فعل قسم کو لانا بھی جائز، نہ لا کر محذوف رکھنا بھی جائز۔ اگلا مسئلہ، آیا بائے قسم اس میں ظاہر پہ داخل ہوگا یا ضمیر پہ یا دونوں پہ؟ دونوں پہ۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى الْمُضْمَرِ، بائے قسم اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے، چنانچہ باللہ دو جگہ پر گزر گیا ہے، چنانچہ گزر گیا ہے، وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُضْمَرِ، اور ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے بِكَ لَأَفْعَلَنَّ کذا، آپ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ اب سوال ہے آیا مخاطب کے ساتھ قسم کھانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو بعض کہتے کہ صحیح نہیں ہے، البتہ اگر قسم کھائے تو یہ قسم شرعی شمار نہیں ہوگی، پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہاں ایسے ہی بس، بِكَ لَأَفْعَلَنَّ کذا، بِكُمْ لَأَفْعَلَنَّ کذا، بِهِ لَأَفْعَلَنَّ، جو بھی ضمیر لائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الثالث عشر واو القسم، الثالث عشر مبتدا ہے، واو القسم خبر ہے، ادھر الثانی عشر مرزا غالب مبتدا اور باء القسم کیا ہے؟ خبر ہے۔ امیر حمزہ علیکم السلام، کہاں غائب تھے؟ یہ دیکھو آپ کی آواز آ گئی ادھر ٹیپ ہو کر، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا غائب ہونا سارے طلبہ پتہ چل جائے گا، یہ امیر حمزہ غائب رہا ہے، دیر سے آئے ہیں۔ خوب، والثالث عشر واو القسم، 13واں حرف جر واو قسم ہے،
واللہ نحو واللہ لأفعلن کذا، معنی وہی ہے، میں اللہ کی ذات کے ساتھ قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ضرور کروں گا. قضا یعنی اشارہ ایک فعل کی طرف، یعنی میں کتاب لکھوں گا، میں کتاب پڑھوں گا، میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا، کوئی نام. قضا ایک اشارہ ہے کسی فعل کی طرف، جس طرح وہ عارضہ میں نہیں لکھتا ہے قضا و قضا کی جگہ پر اپنی حاجت لکھے، فلان ابن فلان کی جگہ پر اپنا نام و باپ کا نام لکھے، یہ کنایہ ہے. قضا ایک اشارہ ہے کسی کام کی طرف. وَتُسْتَعْمَلُ بِدُونِ الْفِعْلِ، تستعملو کے اندر ضمیر ہی فاعل ہے اور نائب فاعل وہ ہو جاتی واو کی طرف. واو قسم کو فعل قسم کے بغیر استعمال کیا جائے گا. اقسمو کے ساتھ اقسم واللہ نہیں کہہ سکتے. اقسم کو تقدیر میں رکھ لو، آپ فقط واللہ کہو. اقسم واللہ کہو گے تو مار کھائے گا. یہاں پہ آگا اقسم مطلب ظاہر نہیں کرنا ہے، ظاہر نہیں کرنا. حسن، آپ با میں ظاہر کر سکتے ہیں، واو میں ظاہر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وَتُسْتَعْمَلُ بِدُونِ الْفِعْلِ كَمَا مَرَّ، جیسے واللہ میں اقسم نہیں لایا. وَلَا تَدْخُلُ، ایک تو بس واو قسم اور بائے قسم میں ایک فرق تو یہ ہوا، ادھر فعل کو لانا جائز ہے، ادھر فعل لانا جائز نہیں. دوسرا فرق وَلَا تَدْخُلُ وَاوُ الْقَسَمِ عَلَى الْمُضْمَرِ، واو قسم کس جگہ کو نکلا ہوا ہے؟ کون سی جگہ نکلا ہوا ہے؟ اخبار. خوب. ولا تدخلوا على المضمر، ضمیر پہ بھی داخل ہو. وکلا افعلن کذا، وہو لا افعلن کذا، وکم لا افعلن کذا نہیں کہا جائے گا، فقط اس میں ظاہر پر. اس لیے کہتے ہیں وہی کیا ولا تدخل علی المضمر فلا یقال، اس طرح نہیں کہا جائے گا وکلا افعلن کذا یا وکم لا افعلن کذا، وکی لا افعلن کذا. کسی بھی ضمیر، نہ ضمیر غائب پر، نہ ضمیر متکلم پر، نہ ضمیر مخاطب پر، اصلا ضمیر پہ داخل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں آپ نے داخل کیوں کیا؟ تو ہم نے اس کو غلط سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ یہ غلطی نہ کرے. میں غلط کر کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ یہ غلطی نہ کرے. صرف فعل پہ ظاہر ہوتا ہے جی، صرف قسم تو ہوتا ہے واو کا، اس میں ظاہر پر نام پہ آئے گا، فعل پہ نہیں ہوتا. فعل پہ تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا نا. وہ فعل کے ساتھ آنا، یعنی واو قسم سے پہلے فعل قسم اقسم کو ساتھ لانا جائز نہیں ہے، اس کو تقدیم میں رکھ لو. فعل قسم کو ذکر کرنا جائز نہیں. اقسم واللہ نہیں کہہ سکتے، فقط کہ واللہ اقسم نیت میں رکھ لو. الرابع عشر تاء القسم، 14واں حرف جر تائے قسم ہے. نحو تاللہ لأفعلن کذا، مطلب اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کام کروں گا. وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى لَفْظَةِ اللَّهِ فقط. ادھر دیکھ، بائے قسم کسی بھی اسم پر خدا کے نام، دوسروں کے نام سب پہ داخل ہو سکتے ہیں. ضمیر ظاہر. واو قسم کسی کے نام پر، خدا کا نام، دوسروں کا نام، اما ضمیر پہ داخل نہیں ہو سکتا. اما یہ تا فقط خدا کے بھی ہر نام پہ داخل نہیں ہوگا، فقط لفظ اللہ اس پہ داخل ہوگا. رحمان، رحیم، رؤوف، ودود، قادر، قہار ان پہ داخل نہیں ہوگا، فقط لفظ جلالہ پہ داخل ہوگا. امیر حمزہ اور سے سنو، اس لیے کہتے ہیں وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى لَفْظَةِ اللَّهِ فقط، اور یہ تائے قسم فقط لفظ جلالہ پر، لفظ جلالہ سے مراد اللہ، فقط لفظ اللہ پہ داخل ہوگا، کسی اور پہ داخل. تر رحمان صحیح ہے، تر رحمان، تل قادر. فلا یقال ترب الکعبہ، ترب الکعبہ نہیں کہا جائے گا. بخلاف اخویہا، ہی غلط ہے، ہاں
برخلاف اس کے دو ساتھیوں کے. دو ساتھی کون سے ہیں؟ بائے قسم اور واو قسم. وہ تو رب الکعبہ پہ بھی داخل ہوگا، الرحمن پہ داخل ہوگا، سب پہ ہوگا، اما یہ نہیں. بخلاف اخویہا، اس تائے قسم کے دو ساتھیوں کے برخلاف، دو نظیر کے برخلاف. الخامس عشرہ حاشا، 15واں حرف کیا ہے آقا؟ حاشا ہے. حاشا کس کے لاتے ہیں؟ للتنزیہ. تنزیہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو ما قبل کسی عیبدار حکم سے خارج کرنا. تمام لوگوں نے چوری کی ہے سوائے زید کے، یہ بس بچا ہے. سارے لوگ تارک الصلاۃ ہیں، حاشا زیدن. ہاں، بس یہ کسی برائی سے نکالنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنزیہ کہا جاتا ہے. سارے لوگ آ گئے حاشا زیدن، یہ تنزیہ ہے، یہ استثناء ہے فقط. تنزیہ کسی برائی سے نکلنا. سارے لوگوں نے چوری کی، برائی. سارے لوگ قاتل ہے، سارے لوگ ڈاکو ہے، اور یہ تو برائی ہے نا. حاشا زیدن، یہ تنزیہ ہے. بس تنزیہ کا معنی کیا ہے؟ کسی برائی سے کسی کو نکالنا. بس حاشا سے پہلے کوئی برا فعل، ناپسندیدہ کام ذکر ہوا ہو، اور حاشا کے ذریعے آپ زید کو بکر کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ تنزیہ ہے. جیسے سا القوم، ساری قوم غلط کام پہ لگ گئے. حاشا زیدن، زید محفوظ رہا سوائے زید کے، یعنی زید نے وہ غلط کام نہیں کیا. ہاں، کوئی برا کام کرنا. سا القوم، لوگ برے ہو گئے. حاشا زیدن، سوائے زید کے. وقت تستعمل للاستثناء، اور کبھی استعمال ہوتا ہے کون؟ حاشا. ضمیر یہ کہاں جاتی ہے؟ حاشا کی طرف. کبھی حاشا استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے، برائی سے نہیں نکلتا. یہاں پر ما قبل کے حکم سے نکالتا ہے، ولو اچھا حکم ہو. تمام لوگوں نے نماز پڑھی، حاشا زیدن، زید نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ تنزیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ استثناء کے لیے ہے. انہیں ما قبل کے حکم سے اس کو خارج کرنا ہے. جیسے جیسے جاء القوم، ساری قوم آ گئی، حاشا زیدن، سوائے زید کے. وہ آنا کوئی برا کام تو نہیں، آئے مجلس کے لا گئے، شاید محفل میلاد کے لا گئے. ہاں، 9 ربیع الاول کو میلاد مناتے نہیں مناتے، اس میں آ گئے. حاشا زیدن پڑھو آپ. نہ، یہ غلط نہیں ہے. اب جو نیچے بتائیں گے وہ فعل بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ ہماری مثال فعلاً اس پہ ہے نا، حرف جر پہ ہے، تو اس کو حاشا زیدن رکھ لو. فعل کی مثال نیچے دیتے ہیں. السادس عشرہ والسابع عشرہ، جتنی آپ کو جلدی ہے، خود عوامل والے کو بھی جلدی ہے، باقی کا ایک ایک گنا. ابھی دونوں نمبر کو ساتھ بتا رہے، 2 نمبر ساتھ بتا رہے. 15واں حرف، 16واں حرف اور 17واں حرف دونوں کو ساتھ بتا رہے تاکہ جلدی امیر حمزہ کو بگا دے کمرے سے. خوب، 16واں خلا ہے اور 17واں ادا ہے. خلا اور ادا یہ دونوں کس لاتے ہیں؟ یہ فقط استثناء کے لاتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. ومعنى الاستثناء، یہ سمجھ لو استثناء کا معنی کیا ہے. ومعنى الاستثناء، استثناء کا معنی اخراج الشیء، کسی چیز کو نکال دینا، اما اس سے، اس چیز سے، دخل فیہ، جس میں داخل ہوا ہے. ہوا، یہ نکالا ہوا شخص بھی اس میں شامل ہے، وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی افراد شامل. جیسے قوم، قوم میں یہ زید جو نکالا وہ بھی اس قوم کا ہے نا، وہ بھی شامل ہے. اس زید کے علاوہ باقی جو 10-12 نفر، 100-150 نفر اور بھی ہے، وہ بھی اس قوم کا آدمی ہے.
بس جس میں نکالا ہوا شخص اور دوسرا جس اسم میں شامل ہے، جس معنی میں شامل ہے، اس سے ایک کو نکال دیتا ہے. یہ استثناء ہے. سارے طلبہ آ گئے سوائے امیر حمزہ کے، تو یہ امیر حمزہ بھی طلبہ میں شامل ہے یا نہیں؟ تو جس طرح سے طلبہ اس میں امیر حمزہ شامل ہے، ادھر شہزاد بھی شامل ہے، فدا حسین بھی شامل ہے، مرزا غالب بھی شامل ہے، اور میر تقی میر بھی شامل ہے، سب شامل ہے. لیکن ادا اور خلا نے آ کر اس کو کیا کر نکال دی، امیر حمزہ کو نکال دیا. ومعنى الاستثناء یہ ہے. جیسے مثال دے دو، نحو جاءنی القوم عدا زیدین، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. تو یہ زید اس قوم میں شامل تھا، ہم زید کے اور بھی افراد بھی شامل تھے. وَأَكْرَمْتُ الْقَوْمَ خَلَا زَيْدٍ، میں نے قوم کا احترام کیا سوائے زید کے، زید کے احترام نہیں کیا. تو یہاں بھی زید قوم میں شامل ہے اور دوسرے افراد بھی شامل ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ قَدْ يَعْمَلْنَا عَمَلًا نَسْبِي. اعراب درست پڑھو، اعراب کو صحیح رٹنا ہے بہترین طریقے سے، سورہ یاسین کی طرح رٹنا پڑے گا آپ کو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ، یہ سب تینوں صفت موصوف ہو کر اس میں آنا ہے. قد یعملنا عمل النسبی، کبھی یہ تین حروف کون سے؟ حاشا آخری تین حاشا ایک، ادا دو، خلا تین، یہ تین کبھی یہ تینوں فعل ماضی بن کر آتا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ ما بعد کو جر دے تو یہ حرف جر ہے، ما بعد کو نصب دے تو یہ فعل ماضی ہے. بس اگر آپ سے پوچھے حاشا حرف ہے یا فعل ہے، آپ کو دونوں ہو سکتا ہے. حرف ہو تو جر دے گا، فعل ہو تو نصب دے گا مفعول بنا کر اپنے لیے. کبھی نصب کا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو نصب دیتا ہے. کس بنا پر؟ علی انہا افعال، اس بنا پر کہ یہ تین کلمات فعل ہے، اسم یعنی حرف جر نہیں ہے. یہ ختم. پس جاءنی القوم حاشا زیدن صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، فعل بنا تو صحیح ہے. جاءنی القوم عدا زیدن کیسا ہے؟ صحیح ہے. اکرمت القوم خلا زیدن وہ بھی صحیح ہے. منتہا خلا زیدن پڑھے تو حرف جر نہیں ہوگا، پھر فعل ماضی ہوگا. خلا فعل ماضی، دعا یدعو خلا یخلو، اس وزن پر. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تُحْذَفُ هَذِهِ الْحُرُوفُ مِنَ الْإِسْمِ وَيُقَالُ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ نَحْوُ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا أي من قومه. یہ وعلم میں کہنا چاہتے کبھی عرب حرف جر لانا چاہیے تھا، نہیں لاتے، حذف کرتے ہیں. اور حرف جر لانے کی وجہ سے اس کو جر دینا تھا، ابھی بجائے جر کے کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. بس وہ اسم جس پہ ایک حرف جر آنا چاہیے تھا، اگر متکلم وہاں پر حرف جر نہ لائے تو اس اسم کو نصب دے کے پڑے گا. جی ہاں، قاعدے خلاف نہیں، قاعدے کے مطابق ہے. عرب کا قاعدہ یہی ہے، جہاں پر حرف جر لانا چاہیے تھا کبھی کبھار وہ نہیں لاتے. اما جب حرف جر نہ لایا تو جر نہیں دے گا، نصب دے کے پڑے گا. اس قسم کے اسم کو منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے. بس منصوب بنزع الخافض کی تعریف یہ ہے، اس اسم کو جر آنا چاہیے تھا حرف جر کے ذریعے، لیکن ابھی جر نہیں لایا ہے. جر نہ لانے کی وجہ سے اس کو نصب پڑھتے ہیں، تو اس اسم کو منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے. ہر منصوب کو نہیں کہا جاتا. جی کسرت اب دے گا جب حرف جر ہو، حرف جر تو اب نے لایا نہیں تو کسرہ کون دے گا؟ نہ یہ شبیہ بنتے مفعول بہ کے، اس لیے نصب دیتے. مفعول بہ کے اعراب منصوب ہوتا ہے
یہ حرف جر ہٹانے کے بعد وہ شبیہ ہے مفعول بہ بن جاتا ہے، چونکہ در واقع ہر مجرور معنی کے لحاظ سے مفعول بہ ہے، ہر مجرور معنی کے لحاظ کیا ہے، پہلے والے فعل کی مفعول بہ ہے، لیکن جب یہ حرف جر ہٹائے گا تو کس کا اعراب ملنا چاہیے، مفعول بہ کا اعراب ملنا چاہیے، کیونکہ معنی کے لحاظ سے مفعول بہ بنتا ہے، بس لفظاً بھی اسی کا اعراب ملنا چاہیے، اس لیے نصب دیتا ہے۔ خوب وَيُقَالُ وَعْلَمْ، آپ جان لو، آپ جان لو کب کہتے ہیں، یہ آپ جان لو کا مطلب یہ کہ توجہ دلانے کے لیے، او نہیں کہتے اردو، او کہنے سے کیا ہوگا، سارے چونگ اٹھیں گے، ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں، عرب کہتے ہیں وَعْلَمْ، جان لو، یعنی وَعْلَمْ یعنی توجہ دو، ابھی تک گھر بیٹھا ہوا ہو، اب واپس آ جاؤ، اب ذہن کو گھر کنگی نہیں رکھنا، ادھر گرسن جوہر میں رکھنا ہے۔ خوب وَعْلَمْ جان لو، متوجہ رہو، انہو قد تحذف هذه الحروف من الاسم، کبھی ان حروف جارہ کو، نہ فقط یہ 3 حروف، جتنے حروف جارہ پڑھ چکے ہیں، کبھی ان حروف جارہ میں سے کسی ایک کو حذف کیا جاتا ہے اسم مجرور سے، ابھی مجرور سے حرف کو اٹھا پھینک دیتا ہے، ٹھیک، پھر اس اسم کیا ملے گا، نصب ملے گا، تو اس اسم کا نام کیا ہے، وَيُقَالُ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ بِنَزْلِ الْخَافِض، اور کہا جاتا ہے یہ وہ اسم ہے جس کو حرف جر ہٹا کر نصب دیا گیا ہے، منصوب نصب دیا گیا ہے بِنَزْعِ الْخَافِض، خافض یعنی حرف جر، نزع مانے اٹھانا، ہٹانا، حرف جر ہٹا کر نصب دیا ہوا اسم، یہ اس کا نام ہے۔ جیسے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ نے چن لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا 70 مردوں کو، کن سے چن لیا، من قومہ، اپنی قوم سے چن لیا، اے من قومہ، چونکہ اگر من نہ رکھے تو معنی کیا ہوگا، تمام قوم کو چن کے لے گئے، انہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ سارے قوم کو لے کے نہیں گئے تھے کوہ طور پہ، 70 نفر کو لے گئے تھے، بس اگر قومہ کی تقدیر میں من نہ مانے تو مانا یہ کہ سب کے سب لے گئے۔ انتخاب کیا، چن لیا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 رجلا 70 مردوں کو، اے من قومہ، مشکل سے یہ ختم ہو گیا بالاخرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔